اگر ہم زندگی ایسے ہی گزارتے رہے، نہ یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نہ یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک مال کا فتنہ، دوسرا عورتوں کا فتنہ۔ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے مردوں کو باندھتی ہیں۔ ایک بدکار عورت ہزار برے مردوں سے زیادہ بری اور خطرناک ہے۔ عورت عطر لگائے یعنی خوشبو لگائے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، یہ عورت زانیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، اس لیے کہ وہ خاوند کی بے ادبی کرتی ہے اور لعن طعن بہت کرتی ہے۔ اس عورت کی نماز ایک بالشت بھی سر کے اوپر سے نہیں جاتی جس سے خاوند ناراض ہو۔ جس عورت سے خاوند ناراض ہو، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ مدت کے لیے مہمان ہے اور تو نے اس کو ناراض کر رکھا ہے۔ جو عورت غیر محرم کو دیکھتی ہے اس پر اللہ تعالی لعنت بھیجتے ہیں۔ جس عورت نے خاوند کو ناراض کر کے علیحدہ رات گزاری، فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو اس پر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ عورت کا مکر شیطان کے مکر سے زیادہ ہے۔ قرآن نے عورت کے مکر کے بارے میں عظیم کہا، یعنی مکر عظیم۔ نامحرم مردوں کے سامنے سنگار کر کے اترانے والی عورت قیامت کے اندھیرے کی طرح ہے کہ اس کا کوئی زیور نہیں۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اگر زیادہ ضرورت پڑے تو عورت اپنی آواز کو سخت کر کے بولے ورنہ اس کی بھی سزا ملے گی۔ عورت کا معنی پردہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ خاوند کا اتنا حق ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ناراض ہے اور گھر سے نکلا ہوا ہے، ابھی تک گھر واپس نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر تو اس حالت میں مر گئی اور تم سے اپنا خاوند ناراض ہو تو میں محمد اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تمہاری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ اور پھر فرمایا اگر تم سے خاوند ناراض ہے تو تم سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت میں ایک گھڑی گزارنا 1 سال مقبول عبادت سے افضل ہے۔ جو عورتیں نامحرم مردوں سے پردہ نہ کریں، باریک کپڑے پہننے والیاں، لوگوں میں خواہش پیدا کرنے والیاں، تکلف اور بناؤ سنگار سے رہنے والیاں، نہ جنت کی خوشبو سونگے گی اور نہ جنت میں داخل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر سے بھاگ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ واپس آ جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہیں کہ میں حاضر ہوں۔ جو سلوک جی چاہے کر، دنیا میں اگر میاں بیوی میں محبت ہو تو دنیا ہی اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے جنت بنا دیتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، پھر عورت سے خاوند کے حقوق کا سوال ہوگا۔ جو بھی عورت یا مرد کسی عورت اور اس کے خاوند کے درمیان بگاڑ ڈلوا دے وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو۔ اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا صفات میں کون سی عورت اعلیٰ ہے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، انہوں نے بتایا جو عورت غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ غیر مرد اس کو دیکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہے، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو اس سے روک لو، بنی اسرائیل پر لعنت اس وجہ سے ہوئی جو عورت
خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیہ ہے۔ جو عورت اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے اور نہ غیر مرد کو گھر میں داخل ہونے دے اور اندھے مرد کو بھی نہ دیکھے۔ جو عورت یا مرد کسی میاں بیوی کو لڑائے وہ میری امت سے خارج ہے۔ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ غیر محرم مردہ ہو یا زندہ کا چہرہ دیکھنے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ رنگین کپڑا نہ پہنے، نہ زیور پہنے، نہ مہندی لگائے اور آنکھوں میں سرما لگائے، یعنی اس کو 10 دن 4 مہینے بناؤ سنگار نہ کرنا چاہیے۔ تم نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا شوہر کے بھائی یعنی دیور بے تکلف اپنی بھاوج کے پاس آ جا سکتے ہیں؟ فرمایا وہ عورت کے لیے موت